هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ہم نے آج کا ٹاپک چوز کیا ہے وہ ایک پرانی آیت ہے، ایک ایسی آیت جس نے میرے نفس پر بہت گہرا اثر کیا ہے، اور شاید اسی آیت کی وجہ سے اس کے گہرے اثر کی وجہ سے آج میں اپنا جو تھوڑا سا میں نے علم سیکھا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ آیت جزء 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 92 ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا، ہرگز نہ آپ پہنچ سکتے، البر، نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ آپ خرچ کرو، مما تحبون، اس چیز میں سے تحبون آپ پسند کرتے ہو، وما، اور جو تنفقون تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کسی چیز میں سے، فإن، تو پس اللہ بھی، ساتھ اس کے، علیم، خوب خبر رکھنے والا ہے، علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ لن تنالوا البر، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہم جب تک کہ ہم اپنی پیاری چیز نہ قربان کریں، خرچ نہ کریں ان میں سے۔ اب ہمیں پیاری کون کون سی چیز ہوتی ہے؟ ہمیں ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، اپنا گھر ہو، اپنے کپڑے ہوں، اپنے پیسے ہوں، اپنا علم ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں صرف وہ میرے پاس ہی رہے، کسی کو نہ دوں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر خرچ کریں گے تو ہمارے چیزوں میں کمی آ جائے گی، لیکن بظاہر کمی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں نیکی کی شکل میں مل رہی ہوتی ہے، اور وہ قیامت میں ہی ہمیں واپس دے دی جاتی ہے، جو کہ ہماری جنت جانے کا باعث بنتا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر کیسے اثر کیا؟ اس آیت نے اس طرح مجھ پر اثر کیا کہ میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پیاری چیز خرچ کرنا ہے، تو میں حیران ہو گئی کہ میرے پاس پیاری چیز کون سی ہو سکتی ہے۔ پھر مجھے جب میں سوچنے کے لیے بیٹھی تو میرے پاس 1000 چیزیں آ گئی پیاری، جن سے مجھے پیار ہے۔ میری نیند ہے، میرے کپڑے ہیں، ہر چیز مجھے بہت زیادہ پیاری۔ تو میں نے پہلے خرچ کرنا کہاں پہ شروع کیا؟ میں نے خرچ کرنا اپنے مال سے شروع کیا۔ جب میں خرچ کرنے لگی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ لگاؤ تھا پیسوں سے، اپنے پاکٹ منی سے، کہ میں کیوں دوں، اور میرے سنبھال کے رکھتی ہے، اپنے آپ پہ خرچ کرتی تھی۔ جب میں نے دینا شروع کیا تو میرے دل سے نا مطلب ویسی کیفیت نہیں رہی کہ میں اپنے آپ پہ خرچ کروں۔ میں کہتی تھی اچھا کسی کو ضرورت ہے تو میں دے دیتی ہوں، وہ مجھے دعا دے گا، میں ایسے کہتی تھی۔ پھر میں نے اپنا نیند قربان کرنی شروع کر دی۔ کلاسز ہوتی تھی ہماری دوپہر کو، تو میں جاتی نہیں تھی، سو جاتی تھی، نیند پوری کرتی تھی۔ لیکن جب میں جانے لگی تو آ کے مجھے ایسا لگا کہ علم آ رہا ہے۔ جب میں سوتی ہوں تو کچھ نہیں آ رہا ہوتا میرے پاس، اور سونا ویسے بھی میں رات کو سوتی ہوں تو دن کو اپنا سونا کم کر دیتی ہوں، تو میں نے کم کر دیا۔ پھر میں کلاسز لینے لگی، بہت چھٹیاں بھی کی، پھر میں نے کلاسز جوائن بھی کی، اور نیند قربان کی فجر کے وقت۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں مطلب علم تو تھا، لیکن عمل بہت مشکل ہوتی تھی ہمیں کرنے میں، مجھے بہت مشکل ہوتی تھی کرنے میں، فجر اٹھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ تو جب میں اٹھی تو مجھے لگا، میں جب پہلی بار فجر اٹھی، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد میں فجر اٹھی، تو وہ سب میرے دل میں تھا، خرچ کرنا، اور کافی آیات تھی، ترجمہ تھا۔ تو میں جب اٹھی ہوں فجر میں تو مجھے ایسا لگا بس اللہ کے قریب میں ہی ہوں، اللہ کے مطلب ایک اندر نا ٹھنڈک ہو جاتی ہے انسان کے۔ تو اس طرح سے مطلب ترجمہ، جب آپ قرآن ترجمہ عربی پڑھتے ہو تو اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ ترجمہ اپنے پڑھتے ہو تو آپ کے اندر بہت زیادہ مطلب آپ اگر بہت زیادہ مطلب اثر ہوتا ہے آپ کو۔ تو مجھ پر اس طرح سے مطلب اس آیت کا اثر ہوا، گہرا اثر ہوا بہت زیادہ۔ میرے دل میں مال کی محبت کم ہو گئی، اور مطلب میں اب کسی چیز سے اتنا پیار نہیں کرتی،
دل میں وہ محبت نہیں رہی چیزوں کے لیے، تو اب صرف نیند قربان کرنا نہیں ہے، اپنا علم قربان، اپنا علم میں سے خرچ کرنا. اب علم میں سے کیسے خرچ کریں گے؟ جیسے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کسی کو کسی چیز کی ترجمہ نہیں آ رہا، تو ہم اسے بٹھا کے سمجھاتے ہیں، تو وہ بھی ایک حساب سے خرچ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو خرچ کرنا ہے. اور کپڑے پسند ہوتے ہیں ہمیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو مطلب کسی کو نہیں دے سکتے، مجھے بڑے پیارے سوٹ لگتے ہیں اپنے. تو آپ جب دے دو گے نا تو آپ کے دل میں وہ محبت نہیں رہتی چیزوں کے لیے. بظاہر تو ہماری چیزوں میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دیکھو آگے کی آیت یہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو چیز تنفقو تم خرچ کرتے ہو، من شیء کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی، چھوٹی ہو بڑی ہو کم ہو زیادہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ نے اسی آیت میں تمہیں کہہ دیا کہ خرچ کرو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے، اور آگے کہہ دیا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، اب وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اب اللہ اس سے باخبر ہے، اسے جان رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے. مطلب آپ کی چیز ضائع نہیں جائے گی آپ کے لیے، وہ آپ کو پھر آپ بظاہر تو ہم کہتے ہیں ہم خرچ کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں، دوسرے کو تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم بظاہر تو ہمارا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمیں فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہماری جنت کے لیے کافی ہو جاتی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے. تو اس آیت کی وجہ سے میں کافی چینج ہو گئی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ. اور البر، بہت زیادہ نیکی کرنا. اب تھوڑا مطلب آج آپ کے پاس تھوڑی سی چیز ہے، کوئی مطلب آپ کے پاس پاکٹ منی کم ہے، تو اس میں سے بھی بہت کم پیسے، بہت 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 کم نکال کے آپ اگر دے دینا تو وہ بھی آپ کے کام آئیں گی. اب اتنا نہیں ہے کہ آپ مطلب ایک دن میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرو، تو ایسا نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو جس طرح کا بھی ہو آپ خرچ کرو، اور آپ کے اندر سے وہ محبت نکل جاتی ہے. میری گارنٹی ہے کہ آپ کے اندر سے وہ نکل جاتی ہے، کیونکہ میرے اندر سے جب نکلی ہے، مال کی محبت نکلی ہے، نیند کی محبت نکلی ہے. تو ہمیں اللہ خرچ کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اپنی چیزوں جو پیاری چیز ہو ہمیں ان میں سے خرچ کرنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ جنت میں انہی نیکیوں کے ساتھ ڈال دے. تو یہیں تک اپنا کلاس ختم کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں، ہم اختتام کرتے ہیں. مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ لوگ میرے ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے. ایک شارٹس مطلب لیکچر میں نے بنایا تھا جو اب مطلب مجھ پہ کافی زیادہ اثر ہوا، تو میں نے سوچا میں آج یہی شیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اپنا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.